ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات المکرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج حضرت مولانا قاسم عباسی صاحب دامت برکات ان کی بلاد گرامی کی دعوت پر پہلی بار آپ کے اس جامعہ اور اس مسجد میں حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھ کر دل مسرت سے معمور ہے. راز و بیان تو آپ سنتے رہتے ہیں، میرے پاس رپورٹ بھی آتی رہتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو عراق کے شیخ الحدیث صاحب آئے تھے. اعلان ہوا عراق کے شیخ الحدیث صاحب آئے ہیں، اور ہم لوگوں کو بہت شوق ہوتا تھا عربی گفتگو سننے کا. اس زمانے میں عربی کا بہت ماحول تھا، مصری استاد ہمیں پڑھاتے تھے. شیخ الحدیث صاحب آئے، ہم انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں تھا شیخ الحدیث صاحب جبے میں قبے میں پکڑی اور پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، اور عراق کے شیخ الحدیث ہیں، ان سے ہمارا ایک روحانی رشتہ بغداد کے ساتھ، عراق، کوفہ کے ساتھ، بصرہ کے ساتھ، یہ تمام ایسے ملک ہیں جن سے ایک قلبی طور پر اہل علم کا اور دین والوں کا قلبی رشتہ ہے. کافی دیر کے بعد اساتذہ آ گئے، حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، اور ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک لمبا سا آدمی، 6 فٹ اتنا قد ہوگا، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی. ہم نے سمجھا یہ سفیر ہے یا کوئی نمائندہ ہے. جب وہ دار الحدیث میں داخل ہوا اور آنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گیا، نشست پر بیٹھ گیا. بڑے حیران ہو گئے، ہمیں تو حیرت کا دورہ پڑ گیا. بھئی یہ کیسے شیخ الحدیث صاحب ہیں، کہیں سے بھی معلوم نہیں ہوتے. خیر انہوں نے گفتگو شروع کی. ماشاءاللہ علم حدیث میں بہت ان کی معلومات تھیں. گفتگو کرتے رہے، ہم سنتے رہے، بڑی مفید باتیں انہوں نے فرمائیں. آخر میں رونے لگ گئے، ان کو ہچکی تاری ہو گئی. ہم پریشان ہو گئے، بھائی ایسی کون سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی کہ یہ رونے لگ گئے. تو نے ایک بات کی کہ میں پوری دنیا میں نے جا کر حدیث شریف کے اوپر کلام کیا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کیا انگلینڈ، کیا امریکہ، کیا افریقہ، لیکن میں نے آج تک ایسے چہروں والے طالب علم نہیں دیکھے جن کے چہرے پر علم کا نور حویدہ ہے، نظر آتا ہے. اور کہا کہ اگر میری زندگی رہی اور میرا بچہ بڑا ہو گیا تو میں انہی درسگاہوں میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجوں گا. آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں،
پیغمبر سلام کی میراث کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. آپ فراست پیغمبر لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. یہ نعمت سب کو نہیں ملتی. لیکن مولوی کو کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم زمانے کے ماحول کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں. وہ مشہور واقعہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب امام ابو یوسف رحم اللہ کو پڑھایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ابو یوسف میں تجھے پستے کے گھی میں پکا ہوا حلوہ کھانے کا فن سکھا رہا ہوں. تو یہ وہ زمانہ تھا سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی تھی. تو طالب علم سن لیتے تھے. جیسے ہمیں استاد کہتے تھے ہم سن لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. استاد کہتے یہ ملے گا وہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. یقین کر لیتے تھے. طالب علم ویسے بھی سارے سال میں تو طالب علم مقلد ہوتا ہے, امتحان میں مجتہد ہوتا ہے. کیونکہ پورے سال میں استاد کہے گا کہ جی ٹھیک ہے, کہے گا اس وقت رات ہے ٹھیک ہے, سورج نہیں ہے ٹھیک ہے, استاد کی مانے گا. اور جب امتحان کا پرچہ لکھے گا تو اس پرچے کے اندر ایسی تحقیقات لکھے گا کہ استاد بھی حیران ہو جائے گا. یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی. وقت گزرتا گیا, ایک زمانہ آیا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات, یعنی پہلے شخص ہیں جو عالم اسلام میں جن کو قاضی القضات کا لقب ملا ہے, یعنی قاضیوں کے بڑے, سپریم کورٹ کے چیف جج, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, ہارون رشید کے زمانے میں. تو ایک دن ہارون رشید نے کہا کہ جب جمعے کی نماز پڑھائی, جمعہ حضرت پڑھاتے تھے, کہ جمعے کے بعد کہا کہ آج جمعے کی نماز کے بعد ہمارے گھر تشریف لے چلے محل میں, آج ہم نے وہ چیز بنائی ہے جو ہم بادشاہوں کے ہاں کبھی کبھی بنتی ہے, تو آج ہم چاہتے ہیں ہمارے دسترخوان پر آپ بھی تناول فرمائیں. ان کا ٹھیک ہے. چلے گئے, دسترخوان لگ گیا, چیز آ گئی. کہا کہ امام صاحب دیکھو یہ وہ چیز ہے جو ہم بادشاہوں کے یہاں کبھی کبھی بنتی ہے. تو امام صاحب نے پوچھ لے کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ پستے کے گھی میں حلوہ بنا ہوا ہے جو ہم بادشاہوں کے یہاں کبھی کبھی بنتا ہے. تو امام اعظم حنیفہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہنسی نکل گئی, ہنسنے لگ گئے. یہ جو بادشاہ لوگ ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. کہتے بادشاہ اور شیر کے سامنے نہ آئے اور گدھے کے پیچھے نہ آئے, کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کے خلاف تھوڑی سی بات ہوئی قتل کرا دیتے تھے. تو آپ تاریخ پڑھیں, عجیب عجیب واقعات ہیں. چھوٹی سی بات پر قتل کرا دے, چھوٹی سی بات پر. اور شیر کے سامنے ہو کے پنجہ مارے گا, اس کو کسی بات پر ناراضگی ہوئی, وہ جس سے 10-20 سال سے پالا ہوتا ہے شیر, اس کو قتل کر دیتا ہے. اور گدھے کے پیچھے نہ آئے, کیونکہ گدھا پیچھے سے لات مارتا ہے, جس کو ہم دلتی کہتے ہیں, دونوں لاتیں اکٹھی مارتا. تو بادشاہ کو ایک طرح تھوڑی سی ذلت سی محسوس ہوئی, بھی ہنسنے لگ گئے میری بات پر. تعجب کرنا چاہیے تھا, اچھا یہ ایسے کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا نہیں, آپ بادشاہ سلامت, امیر المومنین آپ دل پہ نہ لیں. سمجھ گئے فوراً. اصل میں جب میں طالب علم تھا, پڑھتا تھا, سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے اور ایک ٹائم روٹی ملا کرتی تھی. اس زمانے میں ہمارے استاد امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ابو یوسف میں تجھے وہ علم سکھا رہا ہوں کہ جو تجھے پستے کے گھی میں حلوہ کھلائے گا. آج جب میں نے دیکھا تو مجھے استاد کی بات یاد آئی, تو مجھے ہنسی میری اس لیے نکلی. تو امام تو کہتے ہیں ہارون رشید رونے لگا. کہا کہ آپ کے استاد بہت اونچے درجے کے, جن کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرا شاگرد کس مقام پر پہنچے گا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز علم سے زیادہ اونچی ہوتی تو فرشتوں کے مقابلے پر آدم السلام کو دی جاتی. علم دیا گیا, وعلم آدم الاسماء کلھا, علم دیا.
یہ نہیں کہ چھپا کر دیا، فرشتے بھی موجود تھے، تحقیقی کہ فرشتوں کو بھی اٹھایا اور علم اللہ نے سکھایا، لیکن فرشتوں میں اس علم کو لینے کی صلاحیت نہیں تھی۔ حضرت انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا سینہ، اس کا دل، اس کا دماغ اس علوم کو اپنے اندر ضبط کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے، اس کا قلب اللہ نے ایسا بنایا ہے جس میں وحی الہی بھی سما جاتی ہے، نور الہی بھی سما جاتا ہے، ورنہ نور الہی بھی کہیں نہیں سما سکتا اور وحی الہی بھی نہیں کہیں سما سکتی۔ اللہ خود فرماتے اللہ تعالیٰ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرما اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ہو جاتا، زمین میں دب جاتا۔ اللہ اور تجلی رب حضرت موسیٰ السلام کو اللہ تعالی نے تجلی فرمائی کوہ طور پر، کوہ طور پھٹ گیا، جل گیا، لیکن موسیٰ السلام صرف بے ہوش ہوئے، مرے نہیں، نہ ان کا سینہ پھٹا، نہ ان کی آنکھیں خراب ہوئیں، انہوں نے اس نور کو جذب کر لیا اپنے اندر، لیکن پہاڑ جذب نہیں کر سکا۔ تو نہ علوم الہی کا تحمل مخلوق کر سکتی ہے، نہ نور الہی کا تحمل کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے ایسا ہمیں دل دیا ہے، یہ نور الہی کا تحمل بھی کرتا ہے، علوم الہی کا تحمل بھی کرتا ہے، وحی الہی کا تحمل بھی کرتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم علوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ ہمارا دل اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ فرمایا کہ یہ آئینے کی طرح ہے، فرمایا چھوٹا سا آئینہ لے لو، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا، ہتھیلی جتنا، اب باہر لے جاؤ اور سورج کے سامنے ایسے کرو، جبکہ سورج کے بارے میں لکھا ہے کہ کروڑوں گنا زمین سے بڑا ہے، کروڑوں گنا، لیکن آپ ایسے کرو گے سورج کی تصویر آئے گی یا نہیں؟ بولو، آئے گی نا؟ تصویر نہیں، گرمی بھی آتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، وہاں دھوپ میں سے کوئی آئینہ کے ذریعے ادھر سورج کی دھوپ ڈالے تو آپ کو باقاعدہ گرمی محسوس ہوگی، باقاعدہ گرمی محسوس ہوگی۔ کیا مطلب؟ فرمایا اللہ نے، اللہ تعالی کی ذات اور اللہ کا نور غیر محدود ہے جیسے ذات غیر محدود ہے، لیکن قلب انسانی کا آئینہ ایسا ہے کہ جس طرح اتنے بڑے سورج کی تصویر چھوٹے سے آئینے میں آ جاتی ہے اور ساتھ گرمی بھی آتی ہے، فرمایا قلب انسانی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات غیر محدود ہے اس کی تجلی اس چھوٹے سے دل میں آ بھی جاتی ہے اور انوارات کی برکات کو بھی ساتھ لاتی ہے۔ خالی فوٹو اسٹیٹ نہیں ہے کہ فوٹو ہو خالی، اللہ نے حضرت انسان کو ایسا بنایا ہے۔ مالا، مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ تلاوت قرآن ہی کی دیکھ لیجیے، سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ کی تحقیق یہ تلاوت قرآن سوائے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے، جبریل السلام صرف اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا تو اس نور کو جب گوندا گیا تھا تو اس کے اندر جو ہے علم کے دودھ کو بھی گوندا گیا، کیونکہ دودھ کے ساتھ علم کی تشبیہ ہے، تاکہ یہ وحی الہی کا تحمل کر سکیں اور نبیوں تک پہنچا سکیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی جبریل السلام بھی اللہ کی وحی کا تحمل نہ کر سکتے، لیکن وہ تحمل کر لیتے تھے، قرآن مجید کا دور بھی فرماتے تھے، قرآن مجید پڑھتے بھی تھے، قرآن مجید سنتے بھی تھے، ورنہ عام فرشتے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ یہی وجہ ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ نے دوسرے میں ایک مقام پر فرمایا کہ ہمارے دو کام ایسے ہیں جس کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، ایک تلاوت کرنا، کیونکہ تلاوت آسمانوں پر نہیں ملتی، زمین والے تلاوت کرتے ہیں تو آسمان والے سننے کے لیے آتے ہیں، اور ایک گناہ گار کا گناہوں پر رونا، کیونکہ رونے والے بھی آسمانوں پر نہیں ملتے، وہ بھی زمین پہ ملتے ہیں، اس کے لیے فرشتے آتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی بندہ روتا کیسے ہے، اپنے گناہوں پر روتا کیسے ہے، اور وہ آنسوں کو لے جاتے ہیں۔ جیسے میرے شیخ جب پہلی بار شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرمین میں حاضر ہوئے تھے، فرمایا نہ گلوں، یہ اشعار ہوئے تھے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ یہ عجیب ہے، انسان روتا ہے
وہاں تارے اس فلک پر چمک جاتے ہیں اس کے لیے. عجیب ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ہمیں عجیب اللہ نے بنایا ہے. ایک وقت میں نیکی کر رہا ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ تو نے یہ توفیق دی، یہ توفیق دی، اور ایک تو نالائقی کرتا ہے تو پھر روتا ہے، اللہ کے پاؤں پکڑتا ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. وہ تو ایک راستے سے جاتے ہیں، یہاں کئی راستے ہیں. ندامت کا راستہ ہے. چلو ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ. تم متقین ہو تب وہ یحب لگا، ان اللہ یحب المتقین. تم گریہ زاری کرنے والے یحب التوابین. یعنی لفظ محبت کا لفظ اللہ نے سب کے لیے لگا دیا. جو عاشقین ہیں وہ بھی محبوب ہیں، جو تائبین ہیں وہ بھی محبوب ہیں، جو صالحین ہیں وہ بھی محبوب ہیں. یہ سب میرے محبوب ہیں. جس طرح ایک جماعت محبوب نہیں، ساری جماعتیں مجھے محبوب ہیں، لیکن بس مولا سے جڑا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس کام کے لیے، وراثت پیغمبر کے لیے. یہ وراثت ہے، یہ اصل چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو قبر مرنے کے بعد بھی چلنے والی ہے. کہتا ہوں دنیا میں کتنے بڑے بڑے منصب ہیں، کوئی منصب قبر کے دروازے سے آگے نہیں جاتا، کوئی منصب نہیں جاتا. لیکن عالم کا منصب جا رہا ہے، قاری کا جا رہا ہے، حافظ کا جا رہا ہے. حدیث میں آتا آپ سے قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ عجیب بات لکھی ہے. کہا کہ حافظ قرآن ایسا ہوگا ورنہ تو آخرت میں سب کے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے، کسی کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. چاہے ولی اللہ ہو، شیخ الحدیث ہو، کتنی حدیثیں بیان کرے، اس کا کوئی نیکی بڑھنے والی نہیں ہے. مفتی صاحب کتنے مسئلے بیان کریں، کوئی نیکی بڑھنے والی نہیں ہے. لیکن کہا کہ حافظ قرآن ایسا ہے کہ وہاں پر بھی اس کے پڑھنے پر فیصلہ ہوگا، یعنی اس کا اکاؤنٹ وہاں بھی کھلا ہوا ہے. وہ جیسا پڑھے گا ویسی جنت ملے گی اس کو. عالم کا نام چل رہا ہے، ارجعوا الی علمائکم حدیث میں آتا ہے. تب اللہ پوچھے کہ جنتیوں سے کہ بھئی تمہیں سب کچھ مل گیا؟ وہ کہیں جی ہمیں تو مل گیا، اب تو کچھ اب چاہیے نہیں، بہت کچھ مل گیا. ارجعوا الی علمائکم، اپنے علماء سے پوچھو جا کر. یعنی علماء کا نام بھی چلے گا وہاں پر. یہ وہ ٹائٹل ہے جو چلنے والے ہیں. دنیا کی منڈی اس کی قیمت نہیں لگا سکتی. ہم دنیا کی منڈی میں قیمت دیکھتے ہیں کہ یار یہاں لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں. جب کوئی انتخاب لڑتا ہے نا جی تو کبھی کبھی اس کو ٹماٹر بھی مارے جاتے ہیں، گندے انڈے بھی مارے جاتے ہیں انتخاب کے دوران. جب وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، پھر کو مار سکتا ہے؟ بولو. تو میاں یہ تو ہمارے آپ میرے اور آپ کے بننے کا زمانہ ہے. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ جو تمہیں دنیا میں رگڑا دیا جاتا ہے دراصل تمہیں جنت میں بادشاہ بنانا ہے. اور پہلے زمانے میں جن کو بادشاہ بنایا جاتا تھا ان کی تربیت میں ان کو بہت رگڑا دیا جاتا تھا، کیونکہ جس بادشاہ نے جتنا رگڑا کھایا تو اتنا اونچا بادشاہ بنتا تھا. اب بادشاہوں کی تاریخ پڑھے، جس نے کچھ نہیں سیکھا ناکام ہو گیا، اور جس نے رگڑے کھائے اتالیق کے سامنے، استاد کے سامنے رگڑے کھائے. اورنگزیب عالمگیر کے جو استاد تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو نور الانوار کے مصنف ہیں، یہ نور الانوار والے یہ بادشاہ وقت کے استاد ہیں. اب وہ جیسے درویش تھے ویسے ان کو رگڑا دیتے تھے، اپنے ساتھ سوکھی روٹی بھی کھلاتے تھے. جس طرح وہ تھے جیسے ان پر درویشی کی شان تھی، چاہے بادشاہ کے استاد تھے. اب اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ پیدا ہوا ان کے ہاتھوں سے. عالمگیری جو لکھی گئی یہ کتاب، یہ عالمگیری انہی نے مرتب کرائی، اس لیے ان کی طرف منسوب ہے. ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے مرتب کرائی، جن کے پاس 500 علماء ہوتے تھے جو بیٹھ کر اس کو مرتب. یہ عالمگیری جزیات کے اندر سب سے اونچی کتاب ہے. ایک بار ہمارے استاد گرامی حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی نے بہت ان کی خدمت کا موقع دیا اور اللہ والوں کا عجیب نظام تھا. اس میں بڑی اہم نصیحت بھی سنے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اسی پٹیل پاڑا میں نیا مکان حضرت کے بچوں نے بنایا تھا. جب مکان بنایا تو
تعمیر ہوئی اس کی. اب اس زمانے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مکان تھا ایک مولوی صاحب کی حیثیت کے اعتبار سے. اب تو اللہ شکر ہے مولوی صاحبان کو بھی اللہ نے دنیا دے دی, خوش ہونا چاہیے, غم نہیں کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حضرت تھانوی فرماتے تھے جب میں ٹرین میں گزرتا ہوں مجھے مسلمانوں کے پکے مکان نظر آتے ہیں, میں خوش ہو جاتا ہوں, واہ الحمدللہ مسلمان دنیوی طور پر بھی ترقی کر رہا ہے. تو حضرت نے مکان بنایا, اس مکان کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی بھی میری تھی. پھر اس پر جنوں نے قبضہ کر لیا, خالی کچھ رسا تو جنات آ گئے, یہ آ جاتے ہیں, یہ مخلوق ہے. آپ میں بھی یہاں کتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن آپ ڈرنا نہیں. اور جنات نے قبضہ کر لیا تو حضرت کے ایک عامل تھے دوست, ان کو پھر میں لے کے آیا, چیک کیا تو جنات تھے, کیونکہ وہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے جو باقی کام ہے, وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتے تھے. تو حضرت نے میری ڈیوٹی لگائی, اور ڈیوٹی اس نے کہا کہ جی ایک آدمی اندر جائے, بجلی نہیں جلانی, اور 7 کمرے ہیں, ایک دن میں ایک کمرے میں تعویذ جلانے, اور اندر کوئی نہ جائے اس کے ساتھ, بچ کے واپس آ جائے تو بہت اچھا, ورنہ جس طرح ڈاکٹر آپریشن پہلے لکھوا لیتے نا, لکھ کے دو, اگر میرے ہاتھ سے مر جائے تو تم مقدمہ نہیں کرو گے. ہم نے مجھے حکم فرمایا, الحمدللہ انکار نہیں کیا. ڈر تو لگتا ہے طبی طور پر, اور بھی جنات کا مسئلہ ہو. تو 7 دن میں نے تعویذ جلائے. تو میں طلبہ کو, ساتھیوں کو لے جاتا باہر کہ یار میری چیخ چوخ سنو تو اندر آ جانا, اگر نہ سنو تو پھر خیال. الحمدللہ حضرت کی دعائیں ملی, سب انہی کی دعاؤں کا اثر ہے. تو جب مکان بنایا, اس مکان کی ساری ترتیب بھی ہم نے لگائی طالب علموں کے ذریعے. دور حدیث کے طلبہ نے سامان حضرت کے فلیٹ سے منتقل کیا, مرتب کیا, یہ سارا. اس کے بعد حضرت بہت سادہ تھے ماشاءاللہ, بہت سادہ تھے. مجھے کہنے لگے ایک دن, ہمیں کہنے لگے, مجھے بلایا, کہا کہ سجاد کی اماں کہتی ہے ان طالب علموں کی دعوت کرنی ہے جن نے مکان کو جو ہے نا وہ سیٹ کیا ہے. سجاد کی اماں کہتی ہے. حضرت بہت سادہ تھے کہ سجاد کی اماں کہتی ہے. تو میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے, اماں کا حکم ہے تو ہم حاضر ہو جائیں گے. اور پھر طالب علم کھانے پینے سے کب گھبراتا ہے؟ ہماری پنجاب میں مثال موجود ہے, اور یہاں بھی ہوتا تھا, یعنی عصر کے بعد کھانا وانا کھا لیا اور پھر کوئی دیگ آ جاتی یا دودھ والا, تو کبھی نہیں چھوڑا, طالب علم کبھی نہیں چھوڑا. حضرت مولانا ولی درویش صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے ناظم ہوتے تھے مطبخ کے, تو بڑے سخت ناظم تھے. اگر بعد میں کوئی دیگ شیگ آ جاتی تو بالکل قریب نہیں آنے تھے کہ بس کھانا کھا لیا جاؤ. اور آپ کو پتا ہے کہ مدرسوں کے کھانے کا ایک طرز ہوتا ہے. ہمارے ایک گلگت کے بلتستان کے ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا عبد الحلیم صاحب, تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا ایسے لگتا ہے کہ شروع سال میں سالن پکا لیتے ہیں, روزانہ گرم کر کے دے دیتے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں اس کے اندر, وہی ہے. درویشی تو ایسی ہوتی ہے نا. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ 1934 میں انہوں نے داخلہ لیا تھا دارالعلوم دیوبند 1934 میں. اس وقت تو دیوبند کے حالات بھی بہت وہ تھے, اور والد صاحب چین سے آئے تھے, اور لوگ مقامی کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے, ان کے لیے مشکل ہوتی. تو فرمایا کہ دال اتنی پتلی ہوا کرتی تھی کہ اس کے اوپر نوٹس بورڈ کے اوپر کسی نے لکھ دیا کہ یہ دیوبند کی دال سے وضو جائز ہے یا نہیں, یہ سوال لکھا. تو نیچے جواب ایک طالب علم نے مفتی بن کے جواب لکھا کہ وضو جائز ہے کیونکہ پانی کی 2 خصوصیات ہیں, رقت اور سیلان, تو رقت اور سیلان دونوں سے پائی جاتی ہیں, لہذا وضو جائز ہے. تو نیچے دوسرے نے کہا فیہ نظر, اس کے اندر اشکال ہے, فیہ نظر, اس لیے کہ کبھی کبھی جب دھوپ میں لے جائیں دال کو اور دھوپ میں, تو کبھی کبھی گھی چمک مارتا ہے اس کے اندر, لہذا کراہت ہے, لہذا گدھے کے جھوٹے کی طرح وضو بھی کیا جائے, تیمم بھی کیا جائے. تو طالب علم کب تو ہمارے پنجاب میں ایک مثال موجود ہے کہ رجا درویش, یعنی جس درویش کا پیٹ بھرا ہو یہاں تک, رجا درویش بھوکی مجھ جتنا کھا جاتا ہے, بھوکی بھینس جتنا کھا سکتا ہے. خیر دین پر ہی خرچ ہوتا ہے. خیر تو حضرت ایک دن فرمانے لگے کہ لالو کھیت چلنا ہے, لالو کھیت 2 نمبر. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت کی گاڑی ہوتی تھی,
ہمارے ساتھی مفتی تنویر صاحب ڈرائیونگ کرتے تھے، حضرت فرنٹ میں پیچھے بیٹھتا تھا، ہم کہیں پہ گئے ہم ہمیشہ سفر اسی طرح ہوتا تھا. تو وہاں پر ایک مکان میں حضرت لے گئے، چھوٹا سا بالکل مکان کہ اس کی چھت کو ہاتھ رکھتے تھے، چھوٹا سا بالکل. فرمایا کہ میں یہاں رہا کرتا تھا، میری اماں بھی یہاں رہتی تھی، میں یہاں سے بنوری ٹاؤن پیدل جاتا تھا، کیونکہ میری اماں جو مجھے کرایہ دیتی تھی اس کرایہ میں میں پان لے لیتا تھا اور کرایہ کے بجائے میں پیدل آتا جاتا تھا. تو پھر فرمایا کہ یہ کمرہ دکھایا کہ یہ چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا کمرہ، 7x7 یا 8x8 فٹ کا ہوگا، اور چھوٹی سی چھت. پر میں یہاں پر بیٹھ کر میں نے پوری عالمگیری حفظ کی ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیت تھی وہ تھی کہ جزیات کے ماہر تھے. پورے عالم سے فون آتے، خطوط آتے کہ حضرت فلاں کی جزی نہیں مل رہی، اصول تو معلوم ہے، اور جزیات کا افتاء میں بھی اور عدالتوں میں بھی جزیات کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نفس مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں کسی نے کوئی بات فرمائی ہو، اس کی بہت زیادہ فقہ کے اندر اہمیت ہے. تو حضرت کو چونکہ جزیات مستحضر تھی اور بڑی بڑی کتابیں دوسری بھی جزیات والی یاد تھیں، فوراً فرماتے فلاں کتاب میں دیکھو، فلاں جگہ پر دیکھو، فلاں جگہ پر دیکھو، تو جزیات مل جاتی. فرمایا میں نے یہاں پر بیٹھ کر عالمگیری حفظ کی. تو حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ جو ایمان والوں کو دنیا میں مجاہدے اور مشقتیں ہیں، دین والوں کو مشقتیں ہیں، دراصل یہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے، کیونکہ آخرت میں ان کو جنت کے اندر بادشاہت اللہ نے دینی ہے، اور جتنا اونچا بادشاہ بننا ہوتا ہے اتنا اس کو مجاہدات سے گزرنا ہوتا ہے. اس لیے ایک طالب علم نے جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف کی اس حدیث کے بارے میں جو آخری سپارے کے اندر ہے رد الجہمیہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جہنم کہے گی کہ میں نہیں بھری، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدم کی تجلی اس میں رکھیں گے اور اس تجلی سے وہ دوہری ہو جائے گی کہ یہ قط قط، اور ایک میں قط 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 3 بار کہے گی میں بھر گئی میں بھر گئی. اور جنت بھی کہے گی میں خالی ہوں. تو فرمایا ينشئ لها خلقا، اللہ اس کے لیے مخلوق پیدا کر، انسانوں کو پیدا کریں گے اور اس پہ بسا دیں گے. نہ انہوں نے کوئی نیکی کی ہوگی، نہ کوئی نماز روزہ کیا ہوگا، لیکن ان کو جنتیں دے دیں گے جنتوں کو بھرنے کے لیے. تو دوزخ کے بھرنے کے لیے تو قدم کی تجلی، کیونکہ یہاں مخلوق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے، اور یہ جو بغیر عمل کے مخلوق کو جنت دے دیں گے ان کا فضل ہے، اور فضل کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے حدیث پڑھائی تو سامنے ایک طالب علم بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کئی طالب علم، اس نے کہا حضرت ہائے کاش ہم وہی لوگ ہوتے کہ وہیں سے سیدھے جنت میں چلے جاتے، پیدا کرتا جنت میں بھیج دیتے. یہ دنیا میں کتنے دھکے اور کتنے رگڑے اور کتنے مجاہدے. تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا اوے ان کو جنت کا مزہ کیا آئے گا، جنت کا مزہ تو ہمیں آئے گا جو دنیا میں رگڑے کھاتے ہیں. پھر مولانا رومی کا یہ شعر پڑا کہ لے کے شیرینی و لذات مکر، لے کے شیرینی و لذات مکر. اپنی کہتے ہیں کہ مکر اور منزل کا جو مزہ ہے، کس کو کتنا منزل کا مزہ آئے گا، لے کے شیرینی و لذات مکر ہست بر اندازہ رنج سفر. پر میں سفر میں جتنی کوئی تکلیف اٹھاتا ہے اس کو منزل کو اتنا زیادہ مزہ آتا ہے. پر میں ان کو کیا مزہ آئے گا، انہیں دنیا کی مشقتیں کیا دیکھی، انہیں مجاہدات کیا دیکھے، انہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین قائم کرنے کے لیے، علم دین پڑھانے کے لیے، ان مدارس کو مساجد کو قائم کرنے کے لیے جو مجاہدات آپ کر رہے ہیں، آپ کے استاد کر رہے ہیں، یہ آسان کام ہے. پہلے اور بات تھی، اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں مولانا قاسم، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مجددانہ کارنامہ ہے، ورنہ تو علم ختم ہو جاتا. پہلے بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھی مدارس کی، مدرسوں کو نہ چندہ مانگنے کی ضرورت ہوتی نہ کچھ، اور جو مدرسے کے مدرس ہوتے تھے محتمین بادشاہوں کی طرح رہتے تھے.
ان کی اتنی بڑی بڑی تنخواہیں تھیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم علماء کو حقیر صرف اس لیے سمجھتے ہو کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں, ان کی آمدن کم ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے جتنی قاضی کی تنخواہ ہوتی تھی اتنی ایک عالم کی تنخواہ ہوتی تھی, اس لیے کہ بڑی بڑی جاگیریں تھی, بڑی بڑی جائیداد تھی. انگریز نے آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا ہے, آپ تاریخ پڑھیں ہندوستان کی, تو جاگیریں ضبط کی, مساجد اور مدارس کی, تاکہ فقیر ہو جائیں. اور جب یہ فقیر ہو جائیں گے تو لوگوں کی نگاہ سے ان کی عظمتیں ختم ہو جائیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں, معمولی سی تنخواہ پر کام کرتے ہیں. کیونکہ اونچا بڑا ہونا تنخواہ کے اوپر ہوتا ہے, ورنہ بادشاہ بھی قوم کا مال کھاتا ہے اور مولوی بھی قوم کا مال کھاتا ہے. لیکن بادشاہ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لے رہا ہے اور مولوی صاحب چند ہزار لے رہے ہیں, ورنہ فرق کوئی نہیں ہے. وہ بھی قومی مال پر پل رہا ہے اور یہ بھی قوم کے جو نا عطایا اور ان پر پل رہے ہیں. لیکن فرق صرف تنخواہ کا فرق ہے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک ایک دروازے پر جا کر روپیہ مانگنا ہمیں منظور ہے, لیکن رسول اللہ کا علم باقی رہے. آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پورے عالم میں, دنیا کے کتنے خطوں میں الحمدللہ جانا ہوا, اللہ کا شکر ہے. 3 چیزیں ہر جگہ نظر آئیں. دینی مدارس, ابھی میں 2 مہینے پہلے انگلینڈ گیا, حیران ہو گیا میں. ایسے مدرسے, ایک مدرسے میں گیا 80 طالب علم تھے. کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے. یعنی صبح کو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, شام کو 3 گھنٹے مدرسہ ہوتا ہے. شام کو 3 گھنٹے مدرسہ ہو رہا ہے. صبح کا اسکول پڑھ رہے ہیں, شام کو حفظ کر رہے ہیں. مدرسے پوری دنیا میں دیکھے الحمدللہ. نیوزی لینڈ تک میں گیا, مدرسے حیران ہو گیا. ماشاءاللہ دینی مدارس, علماء پڑھا رہے ہیں, پڑھ رہے. دوسرا تبلیغی جماعت ہر جگہ دیکھی, ہر جگہ ان کا کام. تیسرا اللہ والے, ان کا فیضان ہر جگہ دیکھا. ہر جگہ مجلسیں, ہر جگہ نہ صاحب نسبت لوگ موجود ہیں. میں وہاں نیوزی لینڈ گیا تو ایک بزرگ ملے, میں نے ان کی زیارت کے لیے گیا, ملے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے سن 1950 کے شاگرد تھے. وہ 50 کے فیجی آئی لینڈ سے وہاں منتقل ہوئے تھے. تو عزیز طلبہ, اللہ تعالیٰ نے, لیکن ایک بات, قبولیت کیسی ہوگی؟ ایک ہوتی قابلیت. قابلیت آپ کی محنت پر ہے, آپ کی توجہ پر ہے. ایک ہے قبولیت. قبولیت خشیت الہی سے ہوگی. لے آپ نے فرمایا انا عالمکم باللہ, میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں. واخشاکم, اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اخشاکم, کیونکہ علم کا خاصہ یہ ہے کہ خشیت الہی آئے. علم مولانا رومی فرماتے ہیں علم بر تنزنی مارے بود, یا علم اگر تیرے جسم کے پالنے کے لیے اس لیے علم سیکھتا ہے کہ جناب میری روٹی چل پڑے, میں دنیا کماؤں. علم بر تنزنی مارے بود, علم بر دل زنی یارے بود. اور اگر یہ علم تیرے دل پر اثر کرتا ہے, یہ تیرا یار ہے, یہ تیرا دوست ہے, دنیا اور آخرت میں تجھے نفع پہنچائے گا. اور فرمایا علم آنست کے بخشاید رہے, را آنست پیشایش رہے. علم وہ ہے جو راستہ دکھائے اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچائے. یہ علم کا تعلق اس سے, عالم اور عالم ان دونوں کا تعلق ذات الہی سے. سن لو, عالم اور عالم. عالم اسے کہتے جو اللہ کا عالم ہو, اور عالم جو اللہ کی ذات پر علامت ہو. عالم عالم دونوں اسی سے تعلق ہے. علم عالم اللہ کی ذات پر علامت ہو. ان فی خلق السماوات والارض, پورا آسمان, پوری زمین آسمان اللہ کی ذات پر, یہ عالم ہے. اور عالم جو اللہ کے رکھتا ہو. اور جب اللہ کا عالم ہوگا, انما یخشی اللہ من عباد العلماء, خشیت آئے گی, گناہوں سے بچے گا, اللہ سے ڈرے گا. ہر موقع پر اللہ کا خوف اس کے دل پر مستولی ہوگا. اگر اللہ کا خوف نہیں ہے, اور خوف کون سا چاہیے؟ جو گناہ سے روکے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ اللہ سے ڈر لگتا ہے, گناہ چھوڑتے نہیں. یہ غیر معتبر بات ہے, جھوٹا دعویٰ ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے اللہ مقصد من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک, اللہ ایسی خشیت چاہیے جو گناہوں کو روک دے. گناہ نہیں روک رہی, خشیت نہیں ہے, یہ تو زبانی کلام نہیں. اور علم کا خاصہ ہے, علم حقیقی آئے گا, خشیت ساتھ آئے گی, لے کے آئے گا. یہ جدا نہیں ہو سکتے, یہ لازم ملزوم ہے.
علم کے لیے خشیت لازم ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز صاحب کا تعلق چین سے ہے. ہمارے والد صاحب چین سے پڑھنے کے لیے آئے تھے اور زمانے میں کیسے کیسے مجاہدات کیے وہ تو بتاتے بھی نہیں تھے. ہم بڑی مشکل سے ان سے پوچھتے تھے. ان کا دل بھر آتا تھا اپنا جو وطن چھوڑ کر آئے, قوم قبیلہ چھوڑ کر آئے, علم کے لیے آئے, پھر واپس نہیں جا سکے. تو ایک واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے ضلع کا بڑا پہلوان تھا, ایک بڑا مشہور تھا. تو ایک بار اس کا دل چاہا, وہ پروٹوکول کے ساتھ چلتا تھا تو 20-25 اس کے شاگرد ساتھ ہوتے تھے. پہلوان صاحب جا رہے ہیں اور خاص قسم کی علامت ہوتی تھی جو پہن کے چلتا تھا, گرز ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں, پتہ چلتا بھی. تو ایک بار اس کا دل چاہا میں اکیلے پھروں, کیونکہ پروٹوکول میں بھی آدمی تنگ ہو جاتا ہے. تو چپکے سے نکل گیا, صبح فجر سے پہلے ہی گاؤں میں چلا گیا. تو دیکھا ایک نوجوان ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہا ہے, ایسے ڈنڈ بیٹھ کے جوان بستی کے باہر راستے پر. تو چونکہ یہ تو پہلوان ہی تھا, انہیں کہا جوان کشتی کرنی ہے. انہوں نے کہا آ جاؤ. اچھا, جوان میں طاقت بہت تھی. اس نے جو اس کو پیسے پکڑا تو کھیت میں پھینک دیا پہلوان صاحب کو. بڑا حیران ہوا کہ یار اس کے اندر تو بہت طاقت ہے. پھر نے کہا دوبارہ کشتی ہوگی. انہوں نے کہا چلو. انہوں نے کہا تم مجھے جانتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں فلانا پہلوان ہوں. اچھا, بس ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے. معرفت ہوتی ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے. یہ ہمیں والد صاحب قصہ سنا کر سمجھاتے تھے. بہت کشتی کی بیچارے نے کیا, وہ فوراً ڈھیر ہو گیا زمین پر. تو والد صاحب فرماتے تھے جب انسان کو علم اور معرفت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے, اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی گناہ کرے. ہمت ہی نہیں ہوگی. یہ جو ہمتیں دکھا رہے ہیں دلیل ہے ابھی ان کو صحیح علم نہیں آیا, علم کی حقیقت نہیں اتری. یہ کدو متباہر تو ہیں, مچھلی متباہر نہیں. یہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحم اللہ لکھا, آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا, حضرت کی کتاب بھی پڑھائی جاتی, کہ ایک کدو تھا. کدو جانتے ہو؟ تھا بھی بڑے سائز کا. سمندر کی سیر کرنے گیا, سمندر کی تحقیق کے لیے گیا. متباہر کہتے ہیں نا سمندر, بحر العلوم یعنی سمندر جیسے علوم ان کی. خوب سیر سور کی اس نے. اب سب میڈیا والے پہنچ گیا انٹرویو کے لیے. انہوں نے کہا بتاؤ جی کدو صاحب کیا دیکھا آپ نے, کیا سرچ کی؟ کہا بس نمکین پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, سب نمکین بن کے اوپر اوپر جو پھرتا رہا. اب ایک مچھلی متباہر وہ جو نیچے اتری, ادھر ادھر تو نہیں گھومی لیکن سیدھی نیچے جڑ تک ہو کر آئی اور پھر واپس آئی. اس کا جب انٹرویو کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس میں تو اتنے خزانے ہیں تو میں تو فہرست بھی نہیں بیان کر سکتی کہ سمندر میں کتنے خزانے ہیں. تو حضرت تھانوی رحم اللہ فرمایا اوپر سے علوم لے لینا کدو متباہر کی طرح ہے. جب علوم میں گھسیں گے تو پتہ چلے گا سارے خزانے یہیں پر ہیں. سارے خزانے قرآن مجید میں, سارے خزانے حدیث مبارکہ میں, سارے خزانے فقہ کے اندر ہیں, سارے خزانے انہیں کتابوں میں دفن ہیں. لیکن اوپر سے لے گا. آج کتنے بڑے بڑے سوشل میڈیا پر علم کے دعوے کرنے والے ہیں, ان کی کرتوت دیکھیں, ان کی حرکتیں دیکھیں, ان کے کام دیکھیں. اس لیے میں عزیز طلبہ آپ سے اور اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اخلاص پیدا کرے علم حاصل کرنے میں. کوئی مقصد نہ ہو سر یہ ہو کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے بس. باقی ساری چیزیں بات کی. یہ بھی نہ سوچو کہ ہم بعد میں یہ دین کا کام کریں گے, وہ کریں گے, میں یہ کروں گا. بھائی یہ ہمارا آپ کا نہیں ہے. اگر ہمارے ابا نے مثلا سوچا ہوتا کہ میں چین میں کام کروں گا تو وہ تو چین میں نہیں رہے, ان کو تو باول نگر کے صحرا میں لا کر اللہ نے ڈال دیا. بھائی اخلاص, اس لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں بعد میں مسجد بناؤں گا, بعد میں مدرسہ بناؤں گا, بعد میں موتن بن جاؤں گا, بعد میں پیر بن جاؤں گا, لوگ میرے پاؤں دبائیں گے. نہیں, اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے آپ سے کہاں کام لیتے ہیں. یہ ان کے کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں, ان کا کام ہے. اور تقویٰ اختیار کرے, گناہوں سے بچے, خشیت پیدا کرے اپنے اندر, اور اللہ سے علم کی قبولیت کی دعا. اللہ ہمیں قابل بھی بنا اور قبول بھی فرما, کیونکہ قابلیت ہو قبولیت نہ ہو کچھ نہیں. شیطان میں کتنی قابلیت تھی, بیکار گیا سب, قبولیت نہیں تھی.
اور جب قبولیت ہو جائے، بلوٹون میں ایک طالب علم کو میں جانتا ہوں، وفات پا گئے، شیخ الحدیث بن کر فوت ہوئے، شیخ الحدیث تھے پھر فوت ہو گئے، نام نہیں لیتا، تعلیمی طور پر تھوڑے کمزور تھے۔ تو ایک دن رات کو میں اٹھا تو لیٹرینیں صاف کر رہے تھے تہجد کے وقت، کبھی کبھی ہم بھی اٹھ جاتے تھے، ویسے تو ہم تہجد گزار نہیں ہیں، کبھی کبھی اٹھ جایا کرتے تھے، مولوی لوگ تو ساتھ ہی تہجد عشاء کے پڑھ لیتے ہیں، صبح کو درسگاہ کے اندر شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب سو رہے ہوتے ہیں۔ جی میں رات ہی بات کر رہا تھا، اس لیے بزرگوں نے منع کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ مولویوں کے لیے اور طلباء کے لیے ہیں، پر فرمایا اوسانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے اللہ انام اللہ علی وطرن، وطر پڑھ کے سوؤں، کیونکہ تو دیر تک یاد کرتا ہے پتہ نہیں دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اللہ سے وطر پڑھ کے سویا کر۔ یہ مولویوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ صفا کے طالب علم ہیں، مولویوں کے مدرسوں کی بنیاد ہی انہوں نے رکھائی۔ تو میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو مجھ سے پوچھا تو رونے لگے، کہا یار مجھے اتنا اچھی طرح علم آتا نہیں ہے، تو میں طالب علموں کی لیٹرینیں صاف کرتا ہوں، پھر کہتا اللہ میاں ان کے بدلے میں مجھے کچھ تو دے دے۔ شیخ الحدیث ہو کر مرے، اور بہت اچھے شیخ الحدیث تھے، ان کے طلبہ بہت خوش تھے، جوانی میں یعنی کم اتنی عمر نہیں تھی، ہماری عمر کے تھے، لیکن کئی سال پہلے وفات پا گئے۔ اللہ سے قبولیت بھی مانگے، بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔